الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال الله تعالى في مقام آخر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
اس ماہ کا چونکہ یہ آخری مہینہ ہے، تو ہر مہینے کے آخری جمعے میں عقیدہ ختم نبوت کے سبق کو ہم دہراتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا بھی، آپ کا بھی، یا جہاں تک یہ آواز پہنچے ان سب کا عقیدہ ختم نبوت تازہ بھی رہے اور محفوظ بھی رہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اب دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے توفیق دی، تو انشاءاللہ پھر قصص الانبیاء کا جو سبق رکا ہوا تھا وہ پھر ہم واپس شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ جہاں چھوڑا تھا۔ آج عقیدہ ختم نبوت کا وہ سبق جہاں 2 مہینے پہلے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھیں گے۔ سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسے 30 جھوٹوں کا ذکر فرمایا، پیش گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک فرمان میں ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے بلکہ کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے، اور ایک اور مقام پر علماء نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا دجال ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنگ سنگ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی۔ اس پاک حدیث پر جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے آئمہ تلبیس، اس کا کچھ ہم تھوڑا سا خلاصہ پڑھ رہے تھے کہ وہ جو گزرے ہیں ان میں سے کچھ کا حال پڑھا جائے، اور پھر موجودہ اس دور میں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر فتنے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ مقصد تو ہے بچنا، اور یہ آپ اور ہم بہت آسانی سے غور کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ لوگ جو پیدا ہوئے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب قرار دیا، وہ اس زمانے کے جن مسلمانوں کے سامنے پیدا ہوئے، اس زمانے کے مسلمانوں نے ان کا کیسے مقابلہ یا آمنا سامنا کیا۔ بڑی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں پیدا ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک سلسلہ چلا، تو اب قیامت تک پھر اللہ کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ اکثر منکرین ختم نبوت یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد نبوت، حضور پہ نبوت ختم ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تم حضرت عیسیٰ کی آمد کیوں مانتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح اس کا جواب ہے جو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ غور کرو، حضور کے بعد جو ہم حضرت عیسیٰ بن مریم کی آمد کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بن مریم حضور کے بعد پیدا ہوئے۔ بولو، تو مانی ہوئی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک تو کیا حضور سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں سارے آ جائیں تب بھی عقیدہ ختم نبوت کو کچھ نہیں ہوگا، اور آئے بھی تھے۔ معراج کی رات سارے آ گئے تھے،
جب سب کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹا تو ایک کے آنے سے کیسے ٹوٹ جائے گا؟ شرط یہ ہے وہ حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور جو حضور کے بعد پیدا ہوگا اور وہ دعوی نبوت کرے گا تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اس کا دعوی کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی آمد سے یاد رکھیے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر حضور تک انبیاء کا جو عدد ہے، عدد سمجھتے ہیں آپ؟ انبیاء کا جو عدد ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عیسیٰ کی جو آمد ہوگی قیامت سے پہلے وہ عدد بڑھ جائے گا؟ پھر غور فرمائیں، حضرت آدم سے لے کر حضور تک انبیاء کے پاک سلسلے کا جو عدد ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی دوبارہ آمد سے وہ عدد بڑھ جائے گا یا اتنا ہی رہے گا؟ وہ تو اتنا ہی رہے گا، لیکن حضور کے بعد جو جنم لے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ معاف کریں، اور اس کو ہم اگر اقرار کر لیں کہ ہاں نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اب نبوت کا جو عدد ہمارے نزدیک تھا وہ بڑا یا نہیں؟ اس کے دعوے یا ہمارے اقرار سے؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی آمد ثانی سے وہ عدد تھوڑا بڑھے گا، وہ جتنا تھا اتنا ہی رہے گا۔ اس لیے بقول علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معراج کی رات سارے آ گئے تھے، جب سب کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت کو کچھ نہیں ہوا تو ایک کے آنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی روح اور جان ہے، ہر صدی کے مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی، ان کے زمانوں میں بھی فتنے اٹھتے رہے، جو منکرین ختم نبوت تھے، لیکن اس زمانے کے مسلمانوں نے ان کا آمنا سامنا کیا۔ اب ہمارے دور میں بھی ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں، تو ہم نے اس کتاب کے کچھ اوراق پڑھنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ذرا دیکھیں اس زمانے کے مسلمانوں نے ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا۔ اسی سلسلے کے اوراق پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، سجاہ کے حالات پڑھتے تک، اور میں نے عرض کیا تھا یہ وہ خاتون گزری ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد، اور یہ بھی شاید آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں یا کوئی بھی منکر نہیں تھا، وہ یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے مرد تھے، یا اس کے برعکس یوں پڑھا جائے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک جو پاک سلسلہ نبوت کا چلا، وہاں کوئی بھی عورت نے جنم نہیں لیا نبوت اور رسالت کے دائروں میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیدا ہوئے، وہ انبیاء کی ماؤں کے رتبوں پر پہنچی، لیکن خود نبیہ یا رسول نہیں بنی۔ یہ علماء اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے، جس پر جمہور علماء رہے کہ اللہ نے یہ پاک سلسلہ مردوں میں رکھا، خواتین میں نہیں رکھا، لیکن یہ خاتون ہو کر دعویٰ کر بیٹھے۔ اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو یہ حوصلہ یا یہ جرت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمہ کذاب وال دیکھ کے پیدا ہوا ہے۔ مسلمہ کذاب کے کچھ نہ کچھ حالات ہم نے بڑے اختصار کے باوجود بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ اس کے ہم حالات پڑھ رہے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو دیکھتے ہوئے، اور میں آخری حصے میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریر میں اس کو ید طولہ حاصل تھا۔ اچھا، اب یہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ علماء محققین کا عجیب فیصلہ ہے کہ کوئی بھی فتنہ
مذہب کے نام پر اگر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. جب یہ اٹھی اس کو بھی ماننے والے اٹھ گئے, پورا لشکر تیار ہو گیا اس کے ساتھ. اب اس نے کیا کیا, سجا کی بات کر رہا ہوں, اس نے اپنوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور اس وحی میں حکم یہ ہے کہ اب ہم جائیں اور مسلمہ کے لشکر کے ساتھ اب مقابلہ کریں. ٹکر کی سوجی اس کو. اچھا, اب یہ نکلنے لگے, یا تیاری کرنے لگے یا ارادے کرنے لگے. ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت رفیق دم ہجرت تھے رضی اللہ تعالیٰ, ان تک بھی اس کی خبر پہنچی کہ مسلمہ تو تھا ہی تھا, آپ سجا بھی آ گئی, کہتی میں بھی نبی ہوں, اور حدیث سے اپنی نبوت پر دلیل بھی لاتی ہے. کہتی ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی. اب وہ کہتی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب مردوں کے سلسلے ختم, اب ہم آئیں. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مناظرین کو نہیں بھیجا کہ جا کے مناظرے کرو اس کے ساتھ. وہ تو صدیق اکبر کا دور تھا نا رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے بر صغیر میں ایک عالم گزرے ہیں, فوت ہو گئے, بڑی عجیب شخصیت تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا ایک نام رکھا انہوں نے, انسان حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب کا جو عنوان رکھا نا وہ یہ کہ ہائے آج قائدیانیت تو ہے لیکن صدیق اکبر نہیں ہے. وہ ہو تو فیصلے ہو نا ایسوں کے. تو بہرحال حضرت نے جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو متوجہ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ اس طرف رخ کر کے جب چلے, ادھر مسلمہ کو خبر پہنچی بھئی سجا جو ہے وہ کوئی پروار نکال رہی ہے. لیکن اتنے میں یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک آ گئی. تو حضرت خالد بن ولید نے صحابہ کو روک دیا کہ تھوڑا رک جاؤ, ابھی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, ابھی تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, تھوڑا رکو. اب ہوا کیا کہ سجا ایک جگہ رکی, جہاں رکی مسلمہ کذاب نے, وہ بڑا تیز ترار آدمی تھا اس لحاظ سے, شاطر قسم کا, اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سجا چاہے کچھ بھی ہے وہ ایک خاتون تھی, اور بہرحال وہ بات تو نہیں تھی جو مسلمہ کے حوالے سے, وہ تو بڑا تیز ترار آدمی تھا. اور آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے ابتدائیے میں کہیں عرض کیا تھا کہ عمر کے لحاظ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سے بھی عمر میں بڑا تھا. اتنی عمر پائی اس کی, اللہ کی مرضی, اللہ جس کو جتنی عمر دے. آپ غور نہیں کرتے ابلیس کو کتنی عمر دے رکھی ہے اللہ نے, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے. یعنی آپ غور فرمائیں, حضرت آدم سے پہلے کا ہے وہ, اور یہ نہیں کہ یہ میں کوئی آپ کو رام لیلا سنا رہا ہوں, یہ تو قرآن میں ہے. تو بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس تک اطلاع آئی, مسلمہ نے کہا کہ میں ذرا اس کو مل کے آتا ہوں. کس کو سجا کو. وہ چلا, اس نے کہا کہ جی مجھے اجازت دے, میں ملنا چاہتا ہوں. سجا نے اجازت دے دی. وہ آیا, وہ بیٹھا, بیٹھتے ہی اس نے تھوڑی سی دیر میں
سجا کے ساتھ جو گفتگو شروع کی اس نے اس کو رام کر لی. اس نے کہا جی آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ، ہم آئے ہیں خود آپ کے پاس چل کر آپ سے بات کرنے آئے ہیں. ایسا کرتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں. کون دعوت دینے آیا ہے؟ مسلمہ. کس کو دعوت دینے آیا ہے؟ بات غور سے سننا. انہوں نے کہا میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، دعوت آپ ہماری قبول کر لیں تو ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں. اچھا میرے اور آپ کے آگے کوئی یہ بات کرے تو ہم وہیں ڈھیر ہو جائیں، چاہے جائے کہ کسی خاتون کے آگے کوئی یہ کہے کہ جی آپ آئیں تو ہمارے تو واہ اور یہ اور وہ، تو وہ بیچاری کیا کرتی. اس نے اس کی دعوت قبول کر لی. دعوت قبول کر لی. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ اس کے ہاں سے نکلا تو بڑا مسکرا کے بڑا ہنسے اپنے دل میں کہ آدھا میدان تو مار ہی لیا ہے. وہ آ گیا. آیا تو اس نے آ کر مسلمہ نے حکم دیا کہ ایک خیمہ تیار کرو، لیکن خیمہ ایسے تیار کروایا جیسے شب عروسی کا خیمہ ہوتا ہے. اس کو ایسے سجایا کہ دیکھنے والے کے دل میں وہ خیمہ گھر کر جائے، اور نہ صرف یہاں تک کہ اس کو خوشبوؤں سے معطر تک کر ڈالا. اور یہ جو مخالف جنس ہے یہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی. دعوت کا دن آیا، قصہ مختصر کریں. وہ آئی اپنے ماننے والوں کے ساتھ، یہ استقبال میں اٹھا، آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا ایک بات ہے کہ جی کیا، کہ آپ ہماری مہمان ہیں، بات میرے اور آپ کے درمیان میں ہوگی، نہ میرا کوئی آدمی قریب آئے گا اور نہ آپ کا کوئی آدمی قریب آئے گا. خیمے میں آپ اور ہم آپس میں معاملہ طے کریں گے. سجا کے ماننے والے بھی ہٹ گئے اور مسلمہ کو ماننے والے بھی ہٹ گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں خیمے میں چلے گئے، اور تاریخ کے اوراق پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فاصلہ بھی خیمے سے اچھا خاصا رکھا گیا. اس نے کہا تم نے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، اس نے کہا تم لوگوں نے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. اب ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جو اس سجا کے ساتھ آئے تھے وہ اس کی نبوت کے قائل تھے یا نہیں؟ جو مسلمہ کے ساتھ آئے تھے وہ اس کی نبوت کے قائل تھے یا نہیں؟ تھے نا. اچھا اب اللہ معاف کریں، جو ان کو نبی مان رہے تھے، جب ان کے نبی صاحبان نے کہہ دیا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، وہ بڑھیں گے؟ آپ ذرا غور کریں اس چیز پر، اس سے آگے نہیں بڑھنا. وہ دونوں، وہ بھی یہ بھی ادھر ہو گئے. اب یہ دونوں خیمے کے اندر چلے گئے. اب ذرا اپنے ذہن کے قریب وہ حضور کا فرمان لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں یہ دو اکٹھے ہوں تیسرا کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، سن رکھی ہوگی. اچھا جب بیٹھ گئے، مسلمہ نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے ہاں آئی ہیں، آج ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم آپ کی ضیافت میں تو جو پیش کریں گے، لیکن ہم آپ سے وہ کلام سننا چاہتے ہیں جو آسمانوں سے آپ کے دل پر اترتا ہے. جو آسمانوں سے کلام اترے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ سجا اس کی بات سن کر کچھ نرم سی ہوگی، اس نے کہا نہیں پہلے آپ سنا، پہلے. یہ تو وہ کہاوتیں ہوتی ہیں نا، کہاوتیں آپ کے ہاں بھی کہاوتیں ہیں، ہند والوں کے ہاں بھی کہاوتیں ہیں، پشتو والوں کے ہاں بھی کہاوتیں ہیں، انگلش والوں کے ہاں بھی کہاوتیں ہیں، اور فارسی والوں کے ہاں بھی کہاوتیں ہیں. فارسی والوں کے ہاں ایک کہاوت ہے
کہ من تو حاجی بگویم کہ تو مرا حاجی بگو، تو مجھے حاجی کہے تو میں تجھے حاجی کہوں، تو مجھے حاجی کہا کر اور میں۔ اس نے کہا جی آپ، اس نے کہا نہیں جی پہلے آپ سناؤ۔ اچھا، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے جو اتنا کہا نا، نہیں جی پہلے آپ سناؤ، اس کے اسی لفظ سے مسلمہ کذاب بھانپ گیا کہ یہ میری طرح جھوٹی ہے، نہ میں ہوں نہ یہ ہے۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ جی آپ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے جو کلام سنایا اس کو، اور اس کو وحی کا نام دیا مسلمہ نے، آپ یقین جانیں وہ الفاظ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں عربی میں۔ لکھنے کے بعد آگے چل کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا میرے اندر ہمت نہیں ہے، یعنی وہ حیا کے اس مقام سے، یعنی آپ خود سمجھیں کہ وہ حیا کے مقام سے اتنے نیچے گرے ہوئے تھے کہ کسی عالم کے لیے ان کا ترجمہ کرنا کتاب میں بھی ممکن نہیں ہو رہا۔ حالانکہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، حکمتن، اس کے سر ورق پر ایک حضرت نے لکھا ہے ایک لفظ عنوان کے طور پر کہ مذہب اور شرم یہ ہمیشہ جڑواں چلے ہیں۔ اگر میں اس الفاظ کو پھر دوہرا دوں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کتاب کے سر ورق پر، کاش میں وقت لے، اگر آپ لوگ باتیں بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کی باتیں مجھے سنائی دے رہی ہیں، آپ لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی ہیں ان کی باتیں، آپ لوگ ہی کچھ مہربانی کر دیا کرو، چپ کرا دیا کرو، میرے سے ہی بلوانا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آئے ہو مدرسے میں بیٹھ جاؤ، نہیں ہے تو باہر دروازے کے بعد بات ختم کر کے پھر آ جاؤ اگر کوئی ضروری بات ہے تو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سر ورق پر لکھا ہے کہ مذہب اور شرم یہ ہمیشہ جڑواں چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ فرماتے ہیں کوئی ایسا لفظ جو شرم کے دامن سے دور ہو ہم نے حضور کی زبان سے کبھی نہیں سنا۔ ایک بات۔ دوسری بات، احادیث طیبہ کی روشنی میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کو جو پڑھا ہے، ہم نے حضور کی 63 سالہ زندگی میں یہ چیز پڑھی اور سمجھی ہے کہ 63 سال میں حضور کا پاک ہاتھ کبھی غیر محرم سے یوں مس تک نہیں ہوا۔ نبوت تو اس مقام کا نام ہے، یہ آل فول بول رہا ہے اور اس کو نام وحی کا دے رہا ہے۔ خیر اللہ معاف فرمائیں، قصہ مختصر یہ کریں، اب چھوڑیں باقی اس کا ترجمہ جو اب کیا سنائیں آپ کو، بس یہ کریں دونوں گئے، دونوں کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ دلدل میں۔ کہاں گئے؟ دلدل ہی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے وہ دلدل ہی تو ہے۔ 3 دن تک باہر ہی نہیں آئے خیمے سے۔ کتنے دن؟ 3 دن تک۔ اچھا، جو ماننے والے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے بھی پارے چڑھے ہوئے تھے، دن رات 3 دن گزر گئے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے، کچھ پتہ تو چلے کیا معاملات طے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ تو پہلے اندر ہی تھا، یہ باہر آ گئی سجا۔ یہ جب باہر آئی تو اس کے دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے تو بلا کی نظر رکھتے ہیں۔ ایک آدمی عبادت کر کر باہر آئے اور ایک آدمی گناہ کر کر باہر آئے، دونوں کے چہرے واضح فرق بتا دیتے ہیں یا نہیں؟
ایسا ہی ہے نا ایک چیز. اچھا حدیث شریف میں فقہا نے حدیث کی روشنی میں ایک اصول لکھا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک موقع آتا ہے ہم ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہم نہیں جانتے. ممکن ہے اسلام کی تعلیمات میں وہ لکھی ہوئی ہو پر ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کا حکم کیا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ فقہا نے شریعت کی روشنی میں اصول لکھا ہے جب آپ کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے نا کہ یار یہ کام میں کروں پر مجھے کوئی دیکھے نہیں, فرمایا یہ نشانی ہے کہ وہ گناہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کے دل کے اندر ایک خیال بھائی پتہ نہیں یہ جائے, اس کے بعد آپ کو یہ خیال آئے کہ یار میں یہ کر لیتا ہوں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے, فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ گناہ ہے. بس پھر اس کے بعد اگر آگے جاؤ گے تو پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ قیامت کے دن کہ اللہ جی مجھے پتہ نہیں تھا. کیوں؟ آپ کے ملک کے بڑے مایہ ناز خطیب گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے سب سے بڑا مفتی انسان کے یہاں رکھا ہے, اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر. کیا ہے؟ اس کا نام ضمیر ہے. جب وہ باہر آئی تو اس کا ضمیر تو اس کو بتا رہا تھا کہ کیا کر کے آ گیا. اچھا انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ وہ تو پہلے ہی غصے سے تھے, ہوا کیا؟ اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس نے موقع کو غنیمت جانا وہ پیچھے سے کھسک گیا. کیوں کھسکا؟ اس کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے ماننے والوں کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم اندر کیا گل کھلائے ہیں تو پکڑ کے کہیں میری ٹکا بوٹی کر دیں. وہ کھسک گیا وہاں سے. کب ہوا کیا؟ معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا جی معاملہ بس ہو گیا. کہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہم دونوں نے شادی کر لی ہے, وہ واقعہ اللہ کا نبی ہے لہٰذا اب ہماری نبوت اس کی نبوت میں ضم ہو گئی. انا للہ. وہ شرم کے مارے شرم, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اس میں سے کئی تو سمجھ گئے بھائی یار یہ سب جھوٹ ہی تھا, کہہ دیں یہ سب. اچھا ان میں سے ایک کو غصہ آیا, وہ قریب ہوا تو سجا کو کہنے لگا کہ مجھے اچھا اتنا بتائیے مہر کیا مقرر کیا آپ لوگوں نے؟ کیا مقرر کیا؟ کتنا مقرر کیا؟ کیا مقرر کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں. یہ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں. انہوں نے کہا ابھی پوچھ لو. وہ بیچارہ بھی غصے میں, انہوں نے کہا ابھی جا کے پوچھ لو. وہ گئی, وہاں کون تھا؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. قصہ مختصر کریں خیر, اس کو انہوں نے کہا آؤ اس سے پوچھوائیں گے ہم. وہ لے کے اس کو وہاں چلے گئے اس کے قلعے کے بعد. اب وہ قلعے کا دروازہ نہ کھولے. انہوں نے سجا سے کہا تو آواز دے, اس سے پوچھ تیرا مہر کیا ہے. ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اس نے 2-3 آوازیں دی, اس کو ڈر پیدا ہو کہ یار یہ دروازہ ہی نہ توڑ دیں. وہ باہر آ گیا اوپر سے, دروازے کے باہر نہیں اوپر محل. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اب کیوں آئی ہو؟ اب کیوں آئی ہو؟ عموماً ہوتا تو ایسا ہی, اللہ معاف کرے. اب کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا بھائی انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے پتا کہ کیا کہ آپ نے اور ہم نے شادی تو کر لی, مہر کیا مقرر کیا آپ نے؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا دیکھو, اس کے ماننے والوں کی طرف اس کو دیکھ کے کہا یہ جو تو آپ کے ساتھ آئے ہیں نا ان میں کوئی ایک کے ذمے لگا. کیا ذمے لگاؤں؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پاک درگاہ سے 5 نمازیں لائے تھے. 5 صلوات, حضور کا فرمان ہے نا کہ 5 نماز. کہ ہاں جی 5 ہیں. انہوں نے کہا جی 5 ہیں تو تیرے میرے شادی کے حق مہر کے عوض میں ابھی وہی آ گئی ہے, اللہ نے 2 نمازیں معاف کر دی ہیں, فجر بھی معاف کر دی اور عشاء بھی معاف کر دی. کتنی رہ گئیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں 5 نمازوں میں فجر اور عشاء زیادہ مشکل ہے یا باقی 3 زیادہ مشکل ہے؟ اور حدیث شریف مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہوگی, حدیث میں فرمایا گیا کہ منافقین پر 2 نمازیں بھاری ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اس نے وہی اٹھا دی, انہوں نے کہا چلو جان ہی چھوڑ دی. اچھا وہاں سے وہ نکلے. بہرحال قصہ مختصر کریں, وہ سب بھی بھام گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کو کہ یہ سب جھوٹ تھا. مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کے اس کرتوت کے بعد اس کا زور تو خیر ختم ہی ہو گیا. وہ چلی گئی قبیلے میں جہاں اس کا ننیال رہتا تھا اور پھر تقریباً گمنام ہو گئی. آخری بات,
مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قحط پڑھا، وہ تو پھر پتہ نہیں چلا، اس کے پھر خاموش ہو گئی، لیکن ایک قحط پڑھا، اور اس قحط کے زمانے میں اس زمانے کی حکومت نے اس قبیلے کو، جس میں وہ گئی تھی، اس کے ننیال رشتہ دار تھے، اس قبیلے کو بصرے منتقل کیا، ضرورت ہوگی ایسی کوئی قحط کی وجہ سے، ان کو جو وہاں منتقل کیا، تو وہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس میں انہی لوگوں میں سجا بھی تھی لیکن بالکل خاموش تھی۔ البتہ جب بصرے آئی تو حضرت نے لکھا ہے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی، اور وہاں آ کر اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس نے جو توبہ کی تو پھر بقایا جو زندگی اس نے پائی، پھر کسی گناہ کے پاس وہ گئی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس تک پہنچا، پھر کسی حکم کو پھر اس نے توڑا نہیں، اس کو نبھایا ہے، اور اسی زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ تو جب جنازہ تیار ہوا تو ذرا دیکھیں نا بھائی، بات سیدھی سچی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ فیصلے آخر کے عملوں پر ہوتے ہیں۔ جب ان کا جنازہ تیار ہوا تو جنازے کے امام بھی تو ہوتے ہیں نا، ایک صاحب آگے ہوئے ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، یعنی جنازے کا امام صحابی میسر ہوئے۔ تو بہرحال یہ ان کا نصیب تھا، اور ورنہ یہ بہرحال جو یہ تو تاریخ کے اور ان کے اوراق ہیں، ورنہ یہ ہے کہ فیصلہ آخر پر ہے کہ الا من تاب و آمن، اس لیے بہرحال۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان راہوں پہ جو نکلے ہیں ان میں پھر واپس لوٹتے کوئی دکھائی دیا نہیں، یہ سجا کی خوش نصیبی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ